معزز ناظرین کرام، مسیحا کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے رب جلیل کا ممنون ہوں جس نے ایک اور موقع بطور غنیمت اور بونس میری زندگی میں بخش دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کلام مقدس کی گہری، عمیق، خوبصورت ترین باتوں کو سیکھنے والا ہوں، اور میں بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی بائی چانس آپ ٹیلی ویژن سکرین کے آگے نہیں ہیں، بلکہ آپ خدا کے الہی منصوبہ کے مطابق ہیں۔ بہت سارے کام تھے جن میں آپ مشغول اور مصروف اور مسرور ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے بھی مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ان اہم، گہری اور عمیق باتوں کو سیکھنے والا ہوں۔ آج ایک اور اہم ترین موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے راز عبادت۔ راز عبادت یعنی جو حقیقی اور اصل عبادت ہے، وہ عبادت جو رب کو پسند آ جائے، وہ عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ تو چونکہ آپ بھی جو کوئی آپ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی عبادت ہے، بلکہ کیسی عبادت ہے جو رب کے حضور مقبول ٹھہرتی ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے آج پھر میں یہی کہوں گا کہ بڑے غور سے ان باتوں کو کان لگا کر سنیے گا، کیونکہ انہی باتوں کے وسیلہ سے جو کلام مقدس پر مبنی ہے، میں اور آج آپ اس کی آواز سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں؟ میں نے کیوں مسیحی ہی ہونا پسند کیا؟ کوئی اور مذہب کیوں پسند نہیں کیا؟ اور بائی دا وے، میں کسی مذہب کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر رہا، میں کون ہوتا ہوں کہ بات کروں؟ کیونکہ میرے اپنے ٹوکرے میں جو کچھ ہے، میں تو اس کی آواز لگا رہا ہوں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ذرا پرکھیں۔ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور خود ہی ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اصل راز عبادت ہے، جو اس کے حضور مقبول ہو اور اسے پسند ہو، وہ کیا ہے؟ تو پھر یقیناً آپ کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئے گی۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ عبادت گو ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں اور ریاضتوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنے صدقے اور خیرات پر، اپنے روزوں پر، اور دیگر کئی ایک جو عبادتی امور ہے، ان عبادتی امور کو پورا کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں خدا کو پسند ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں جسٹ اے فارمیلٹی۔ آپ نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں
جن کی عبادت میں، جن کے خیرات میں، جن کے صدقے میں، جن کے روزے میں، جن کی افطاریوں کے کروائے جانے کے پیچھے حقیقت میں یہ ذرا دکھتی رگ پر انگلی رکھنا ہے، لیکن در حقیقت ان کے پیچھے ماسوا دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے لیے تالی بجائیں کہ واہ 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 کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اوپر والا تالی بجائے یا نہ بجائے، بہتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ تالی بجے ہی بجے۔ اور جب میں انجیل پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو مسیحا ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا، اگر تم نے دعا کی، اگر تم نے خیرات کی، کوئی نیکی کا اچھا راست بازی کا کام کیا، لیکن اس میں دکھاوے کا عنصر پایا گیا، تو پھر یاد رکھ کہ یہ جو لوگوں نے تمہارے لیے واہ 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 کہہ دی، بس یہی تمہارے لیے ہے۔ اوپر سے امید نہ رکھ کہ تیرے لیے کچھ ہوگا۔ تو ویسے تو آپ کو اب پتہ چل ہی گیا کہ اصل راز عبادت کیا ہے جس کو وہ اپنے حضور مقبول ٹھہراتا ہے۔ آج میں ایک اور حوالہ کلام مقدس سے اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں، اردو میں، تاکہ آپ اس کو غور سے اپنی زبان میں سنیں اور پھر اس کے بعد ہم موازنہ کریں گے۔ آلریڈی موازنہ مسیحا نے کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں گے کہ میں اور آپ جو عبادت کرتے ہیں، عبادت گاہ میں جا کر یا اپنے گھر میں، اس کے پیچھے جو عنصر اور موقف، مدعا اور مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اور آج وہ آپ سے اور مجھ سے وہ ضرور بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حوالہ جو کتاب مقدس سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ مقدس لوکا کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا 18 باب اور اس کی 9 آیت سے لے کر 14 آیت تک، میں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میں مسیحی ہوں اور میرے ایمان کے بانی یسوع المسیح نے حقیقی عبادت کے تصور کے تعلق سے، اصل اور سچی عبادت کے تعلق سے ایک کمپیریزن پیش کیا ہے، ایک موازنہ کیا ہے، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ان آیات کے وسیلہ سے میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا 18 باب اور اس کی 9 آیت سے 14 آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ میں تلاوت کرتا ہوں، راگ کے ساتھ نہیں، میں نثر میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، پھر اس نے یعنی مسیحا نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی، یعنی ان کے سامنے ایک ایسی مثال رکھی، اور وہ کیا کہ 2 شخص ہیکل میں یعنی عبادت گاہ میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی
ایک یہودی مذہبی عالم جو شرع کا عالم تھا، شریعت کا عالم، اس کو کہا جاتا ہے. یہ مذہبی نام ہے، خطاب ہے. فریسی ایک مذہبی گروہ کا نام تھا. اور پھر ایک ایسا شخص جو عالم تھا، شرع کا عالم، فریسی، اور دوسرا محصول لینے والا، ٹیکس کلیکٹر. دو شخص کہا کہ عبادت گاہ میں گئے، ایک مذہبی آدمی اور ایک عام ٹیکس کلیکٹر، محصول لینے والا شخص. پھر لکھا ہے جو بڑا مذہبی آدمی تھا، فریسی آدمی، وہ کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. انہیں پھٹے چک دیتے ہونے جدو دعا کیتی ہے، شاید گلا پھٹ رہا ہوگا اتنی بلند آواز سے. اور پتہ نہیں کتنے کتنے مذہبی جملے اس نے اپنی زبان سے ادا کیے ہوں گے، چونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھا اور عالم آدمی تھا، شرع کا عالم تھا. اور پھر یہاں لکھا ہے اس نے یوں دعا کر کے کہنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف اور زناکار یا اس محصول لینے والے شخص، یہ جو محصول لینے والا شخص ہے، اس کی مانند میں نہیں ہوں. اپنے آپ کے بارے میں وہ کہنے لگا. خود ہی حساب اپنی عبادتوں کا کر رہا تھا. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر 10% دیتا ہوں، یعنی انکم پر 10%، 10%، اے پروردگار میں تیرے لیے دیتا ہوں. لیکن پھر دوسرے بندے کا ذکر ہے جو محصول لینے والا تھا. اس کی بابت کیا آپ نے فرمایا؟ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر، اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر اس نے کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر. بس اس نے کوئی مذہبی ٹرمینالوجی یعنی اصطلاح نہیں استعمال کی. اس کو اپنا آپ نظر آتا تھا کہ میں گنہگار ہوں. بس اس نے کہا، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، میں تم سے کہتا ہوں. پھر مسیحا آگے فرماتے ہیں سبق نکالتے ہوئے کہ میں تم سے کہتا ہوں کیا کہ یہ شخص یعنی محصول لینے والا دوسرے یعنی مذہبی عالم کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا خدا کے حضور، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یہ چند آیات آپ کی خدمت میں نے بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ان آیات پر روشنی بھی ڈالتا چلا گیا ہوں کہ اس دنیا میں جس میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں ہزاروں سال پہلے کی طرح جو لوگ تھے، ان لوگوں کی طرح کی سوچ اور فطرت اور نیچر رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ فخر ہوتا ہے کہ آج میں افطاری کرواؤں گا، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میری داڑھی اتنی بڑی ہے، میری داڑھی اتنی چھوٹی ہے، میں یہ والی پوشاک پہنتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنی بار عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرتا ہوں، دن میں اتنی بار پڑھتا ہوں، اتنی بار دعا کرتا ہوں،
فلاں فلاں کتاب پڑھتا ہوں اور وہ بھی جھول جھول کر پڑھتا ہوں. اور بہت سارے لوگوں کو ان باتوں پر فخر ہے. اور میں جھول جھول کر جب بات کرتا ہوں تو اصل میں جو یہودی لوگ تھے وہ اسی طرح سے جھول جھول کر جو عبرانی میں تورات کی کتاب ہے وہ پڑھا کرتے تھے. ایون آج بھی بہت سارے یہودی لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں. لہذا آپ ان باتوں کو اپنی طرف ہی نہ کھینچ لیجئے گا، کیونکہ یہ باتیں پاسبل ہے کہ آپ کے لیے بھی ہوں اور آپ کو بھی اپنا آپ نظر آئے. اور نظر آئے تو بہت اچھا، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف لکیر کے فقیر نہ ہوں. ہم جو کریں وہ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کی طرف سے واہ واہ نہ ہو، بلکہ ہم جو کچھ کریں وہ بندوں کو پسند آئے یا نہ آئے، خالق کائنات کو پسند آ جائے. اس نیت سے اور اس ارادے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بائی دا وے ایک اور کنسپٹ، ایک اور خیال جو تعلیمات المسیح میں مجھے نظر آتا ہے، میرے پروگرام کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں، تو بار بار میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک کنسپٹ جو ان تعلیمات میں مجھے ملتا ہے وہ یہ کہ مسیح نے فرمایا کہ جو تمہارا عمل ہے خواہ وہ منفی ہے یا مثبت، اچھا ہے یا برا، اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب تم اس کی بابت سوچتے ہی ہو. تو مثلا اگر میں اپنے ذہن سے سوچتا ہوں کہ میں یہ اچھا کام کروں گا تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے سوچا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں تو اس کو بھلا لگتا ہے. یا اگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کسی کے ساتھ برائی کرنے کا، تو مسیحا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ تم اس برائی کے عمل سے گزرو تو پھر وہ تمہارے حق میں برائی گنی جائے گی. نو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب تم نے گمان ہی کیا، سوچا ہی، تو گویا تو برائی کے عمل سے گزر گیا. تو یہ بات صرف برائی پر ہی فٹ نہیں آتی. ہماری جو عبادات ہیں ان میں بھی قبولیت کا راز اسی پر ہے کہ میری عبادت اور میری ریاضت اور میرے روزے اور میری نمازوں کے پیچھے موقف کیا ہے، کس نیت سے اور کس ارادے سے میں دعا کرتا ہوں. اب یہ جو آپ کی خدمت میں نے ایک حوالہ تلاوت کیا، اس حوالے کے مطابق مجھے یہ بات کلیئرلی نظر آتی ہے کہ دو اشخاص کا مسیحا نے موازنہ کیا جو عبادت گاہ میں آئے. ایک عالم آدمی، ایک اور ایک عام گناہگار آدمی. گزرے ہفتے کے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ایک اور بات پیش کی تھی زبان کے استعمال کے تعلق سے، کہ ایک عالم آدمی نے میرے لیے لعنتی کے کلمات ادا کیے، لیکن ایک عام آدمی نے کہا سر اگرچہ میں مسیحی نہیں ہوں لیکن آپ کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں. ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اور کیا چاہتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں ان باتوں کے سبب سے انقلاب آ جائے. یہاں ایک عالم کا ذکر ہے، شاید وہ اپنے علمیت پر،
اپنے ٹائٹل پر فریسی صاحب اور اپنی نظروں اور نیازوں پر، صدقوں اور خیرات پر، ہفتے میں 2 بار روزہ اور دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا، میں اس کی طرح نہیں، میں اس کی طرح نہیں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت راست باز ہوں. اس عالم کی سوچ ایسی ہی تھی. ہاں. اور دوسری طرف ایک گناہگار شخص، جس گناہگار شخص نے گناہگار شخص بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میں اور آپ کون سے 100% 100% راست باز ہیں؟ بہت سارے کام جو ہم نہیں چاہتے کہ کریں وہ ہم سے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کیا؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ گناہگار شخص اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر، سینہ پیٹ پیٹ کر، سینہ پیٹنا گویا اپنے آپ پر ماتم کرنا، وہ یہ کہنے لگا، اے خدا میں گناہگار ہوں. اور اس نے آگے کیا کہا؟ مجھ پر رحم کر. اس نے کہا مجھ پر رحم کر. وہ سمجھتا تھا کہ اے پروردگار، میری حالت ایسی ہے کہ مجھ پر تیرے رحم کی ضرورت ہے، بس، نتھنگ ایلس. یعنی مجھ میں کوئی نیکی اور راست بازی بسی ہوئی نہیں جو تجھے پسند آ جائے. میں ناراست اور گناہگار شخص ہوں، مجھے معاف کر. لیکن دوسری طرف جو مذہبی آدمی تھا، اس نے یوں لگتا ہے جیسے خدا کے حضور جا کر بڑک ماری، بڑا پن ظاہر کیا، اپنے مذہبی ہونے پر فخر کیا، جیسے خدا کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا ہے. کیا آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیے کہ کیا ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی گردانتے ہیں اور ان کو اپنی مذہبیت پر فخر ہے، لیکن ان کے اندر گناہ اور بدی اور نفرت اور کدورت اور تعصب اور غصہ اور روحانی اندھا پن کا جوش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے؟ کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں؟ کیا کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملا جو اپنے آپ کی بابت یہ کہتا ہو، اے پاک پروردگار میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر؟ یا مجھے یہ کہنا چاہیے، ہم اپنے ارد گرد تو دیکھ چکے ہیں، کیوں نہ آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ یہاں اندر جو شخص ہے، کیا وہ شخص ایسا ہے جو اپنے کاموں پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی راست بازیوں پر ناز اور فخر کرتا ہے؟ یا اس گناہگار شخص کی طرح وہ خدا کے حضور آتا اور آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے، پروردگار مجھے معاف کر، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر. آپ جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں حضرت داؤد، بزرگ داؤد، جو چرواہا بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ایک جنگجو بھی تھے، ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں، کلام میں لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ خدا کے حضور آتے ہیں، وہ اس کے حضور اپنے پاپوں کا، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے
انبیاء کرام نے بھی خدا کے حضور اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ عظیم خدا ہے، اور جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں او جی میں بڑا پارسا، میں بڑا مذہبی، میں یہ میں وہ، خدا کو ایسی باتوں سے نفرت ہے، اور ہماری ایسی نظریں، نمازیں، دکھاوا، یہ جو منافقانہ روح ہے، ریاکاری ہے، اور اس روح میں ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حضور ہم نہ سوچیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ اس طرح کی روح کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جب اس کی حضوری میں آئے، بھائی اگر ہمیں موازنہ کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تو کسی مذہبی کا کسی گناہگار شخص کے ساتھ، اگر ہم مذہبی ہیں اپنا کسی گناہگار شخص کے ساتھ تجزیہ نہیں کریں۔ اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو کسی مذہبی کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں۔ اگر ہم مذہبی ہیں اور اگر اپنا موازنہ کرنا ہی چاہتے ہیں کہ کتنے راست باز ہیں، تو اس سے موازنہ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ روحانی پہلو کے اعتبار سے کہاں ہیں۔ ایک اور مقام پر لکھا گیا ہے، پروردگار ایسے ہی ایک شخص سے کہتا تھا جو اپنے آپ کو بڑا فنڈے خان سمجھتا تھا، خدا نے اس کو ایک نوشتہ دیوار دکھایا جو اس نے پڑھا، خدا کی انگشت سے وہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ کیا تھا کہ تو تولا گیا اور کم نکلا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو کہا گیا کہ تو اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب پروردگار کہتا ہے میں تمہیں تولتا ہوں نا، تو زیرو ہے، زیرو، میری نگاہ میں کچھ نہیں۔ خدا کی نگاہ میں جو زیرو ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو زیرو بنا لیتے ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خاکسار بنا لیتے ہیں، خدا کے حضور وہ ہیرو ہوتے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں اپنے کاموں کے سبب سے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں، خدا ان کو زیرو گردانتا ہے۔ ہماری اس دنیاوی سوچ کا خدا کی سوچ کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ویسے نہیں سوچتا جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں۔ اس کے دل کی آواز کو جاننا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا پروردگار عالم وہ ہمارے اس طرح کے دکھاوے کے جو نظر و نیاز ہے، فارمیلٹی جو ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے طالب ہو جائیں۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ خدا کے طالب ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکستہ دل ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک حوالہ میں چلتے چلتے پڑھتا چلوں، خدا کہتا ہے اور اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ کون سی ایسی عبادت ہے جس پر آپ کو فخر ہے؟ عزیزو، آئیں جہاں کہیں ہے اپنے گناہگار ہونے کا اس کے حضور اقرار کریں اور کہیں خداوند خدا تو مجھے معاف کر، میں گناہگار ہوں اور تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مسیحا کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ مجھے زندگی کی راہ پر لے آئے، اور آج ان مسیحا کو قبول کیجئے۔ اور اگر آپ
ऐसा करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आकर इनकलाब पैदा करेंगे। यही तो सबब है कि मैं अपने आप को मसीही समझता हूं। मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाए हैं, आइंदा भी पाते रहेंगे। लिहाजा देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।